مفتی خورشید السعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر ایک بہترین معاشرت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ معاشرت کہتے ہیں آپسی زندگی گزارنے کا طور طریقہ، آپسی زندگی گزارنا، اس کو کہا جاتا ہے معاشرت۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر ایمان سیکھا، عبادت سیکھا، نماز سیکھا، روزہ کیسے رکھنا سیکھا، معاملات کو سیکھا، تو اسی طرح حضرات صحابہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر معاشرت سیکھا، یعنی ہم اپنے گھریلو زندگی یا ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا معاملہ، ہمارے ساتھ پڑوسی کی زندگی ہم کیسے گزاریں، اور جن جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جن جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ مستقل اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ کبھی کبھار اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس کے کیا طور طریقے ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں اور اس کے کیا مسائل ہیں، ان تمام باتوں کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ لیکن یہ طور طریقے سارے کے سارے اپنے جگہ میں، سارے کے سارے آداب اور سنتیں اپنے جگہ میں، اگر معاشرت میں اگر آپ قدم رکھ رہے ہیں، کیونکہ معاشرت میں یہاں پر کاروباری مسئلہ انسان کا نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ انسان دکان میں یا اپنے کاروباری جگہ میں وہ بہت نرم نظر آتا ہے، کسٹمر اس کو گالی بھی دے دے تو اس پر پھول برساتا ہے، کسٹمر اس کو الٹی سیدھی باتیں بھی کہہ دے تو پھر اس کے ساتھ وہی ایسا لگتا ہے کہ اس کو غصہ کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ مگر یہی انسان جب گھریلو زندگی میں آتا ہے، گھر کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے اور دروازے کے کھولنے میں اگر کسی قسم کی تھوڑی سی بھی تاخیر ہوتی ہے یا اس کے بیوی کے اس کی خدمت میں کسی بھی قسم کا اونچ نیچ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے گھر میں، تو پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ باہر کی زندگی معاملات والی زندگی تھی، وہاں پیسے کمانے تھے، کہیں کسٹمر ٹوٹ نہ جائے، کہیں پر کوئی کسٹمر جو ہے ان کے ہاتھ سے چلا نہ جائے، کہیں ان کا بیوپار خراب نہ ہو جائے جس کی وجہ سے پیسے نہیں آئیں گے۔ صرف اور صرف اور صرف پیسے کمانے کے خاطر اپنی گرم مزاجی کو نرم مزاجی میں تبدیل کر دیتا ہے، اپنے اندر کی انا کو فنا کر دیتا ہے، اپنے اندر کی خباثت کو ملاطفت میں بدل دیتا ہے، اور اپنے اندر کی جو گرماہٹ کو اس کو نرمی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کہیں میرا بیوپار بھنگ نہ ہو جائے، میرا کسٹمر ٹوٹ نہ جائے۔ ارے بھائی، ایک کسٹمر کا ٹوٹ جائے، 2 کسٹمر ٹوٹ جائے تو کسٹمر کی اس دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ کسٹمر اگر آج گیا اور جاتے ہی رہتے ہیں،
آج ایک کسٹمر آ رہا تھا، بہت سودے خرید رہا تھا، بہت اس کے ساتھ کاروبار چل رہے تھے، کل بھنگ ہو گیا۔ تو کیا انسان بھوکے مر جاتا ہے کیا؟ نہیں، بھوکے نہیں مرتا، دوسرا کسٹمر اللہ بھیج دیتا ہے۔ مگر اگر ایک گھرانہ انسان کا خراب ہو گیا نا، اگر ایک بیوی خراب ہو گئی، ایک بچے خراب ہو گئے، ایک ماں باپ کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی، اور ایک رشتہ دار کے ساتھ اس کی بگڑ ہو گئی نا، تو پھر بعض مرتبہ زندگی پر اس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ چلو بیوی دوسرے لے آئیں گے، بیوی آپ دوسرے لے آ سکتے ہیں، ماں باپ کو بھی دوسرا لا سکتے ہیں کیا؟ خالہ کو بھی دوسرا لا سکتے ہیں، یا دادا دادی کو بھی دوسرا لا سکتے ہیں، یا ایک جو گھر بسا بسایا جو گھر ہے ویسا ہی گھر کو دوبارہ لا سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ تو جس طرح ہم کاروبار کی زندگی میں، بیوپار کی زندگی میں ہم اپنے انا کو فنا کر دیتے ہیں، ہم اپنے اندر کی گرمی کو نرمی میں تبدیل کر لیتے ہیں، ہم اپنی زبان کی کڑواہٹ کو مٹھاس بنائے رکھتے ہیں، تو کاش کہ معاشرت کی زندگی، گھریلو زندگی، رشتہ داروں کے ساتھ کی زندگی، ماں باپ کے ساتھ کی زندگی میں ہماری زبان بھی ویسے ہی میٹھی ہوتی۔ معاشرت کا پہلا قدم، معاملات کا پہلا قدم سچائی اور امانت داری ہے۔ جس شخص میں سچائی نہیں، جس شخص میں امانت داری نہیں، چاہے وہ جتنے میٹھے کیوں نہ بولتا ہو، چاہے وہ جتنے اچھے لب و لہجے کا کیوں نہ استعمال کرتا ہو، مگر ایک دن اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ایک دن اس کی میٹھی میٹھی باتوں کا بھنڈار فاش ہو جائے گا کہ نہیں یہ بہت میٹھی باتیں تو بولتا ہے مگر سامان بہت ملاوٹ دیتا ہے، امانت دار انسان نہیں ہے، یا سچا جھوٹ بول کر ہمیں بیچ دیتا ہے، بولتا تو بڑی اچھی باتیں ہیں مگر وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو معاملات کی، کاروبار کی زندگی یا جو بھی روزی روٹی کی زندگی کا جو بیس ہے وہ ہے سچائی ہے اور امانت داری ہے۔ جس کاروبار میں، جس ملازمت میں، جس بیوپار میں، جس معاملات میں سچائی اور امانت داری بھنگ ہوتی ہے تو وہ معاملات وہاں سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرت میں الفت کا ہونا ضروری ہے، الفت مانے نرمی کا ہونا ضروری ہے۔ جس معاشرت میں، جس باپ میں نرمی نہیں وہ باپ تو ہے مگر اچھا باپ نہیں، جس ماں میں نرمی نہیں وہ ماں تو ہے مگر اچھی ماں نہیں، جس بھائی میں نرمی نہیں وہ بھائی تو ہے مگر وہ اچھا بھائی نہیں، جس لیڈر میں نرمی نہیں وہ لیڈر تو ہے مگر وہ اچھا لیڈر نہیں ہے، جس استاد میں نرمی نہیں وہ اچھا استاذ تو ہے، وہ استاذ تو ہے مگر اچھا استاد نہیں، جس طالب علم میں نرمی نہیں وہ اسٹوڈنٹ تو ہے مگر وہ اچھا اسٹوڈنٹ نہیں۔ تو معاشرت کی زندگی میں عزیزان ملت الفت کا، دل کے نرمی کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ اپنے گھر کو صحیح ڈھنگ سے چلا نہیں سکتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ چاہتا ہے تو اس کو نرمی عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، محض اللہ کی رحمت سے نبی جی آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل کے غصے والے ہوتے تو پھر یہ آپ کے ارد گرد یہ لوگ نظر نہ آتے، یہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہوتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، معاشرت میں نرمی ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر نرمی کی کمی ہے تو اللہ سے نرمی مانگ لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک کامیاب شوہر بننا تو سب سے پہلے آپ اللہ سے نرمی مانگیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب باپ بننا تو سب سے پہلے آپ اللہ سے نرمی مانگیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب استاد بننا تو سب سے پہلے چاہیے کہ آپ اللہ سے نرمی مانگیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا مربی بننا تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ سے آپ نرمی مانگیے۔ نرمی کے بغیر، الفت کے بغیر
آپ کوئی کام اچھے سے نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھ لیجئے, کوئی کام, ہر کام, اچھے سے اچھا کام, آپ کی ساری ٹیکنالوجی آپ کی گرمی اڑا لے گی. آپ کا سارا فن آپ کے گرمی اس پر پانی پھیر سکتا ہے. آپ کی ساری کاریگری آپ کی گرمی اس پر دھول اڑا سکتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, معاشرت آج کیا ہوا ہمارے میں, ہمارا مذہب تو بدل گیا لیکن معاشرت ہم نے نہیں سیکھا. میں بولوں, ہم ہندوستان والے لوگ ایک طویل عرصہ غلامی کی زندگی گزارے, ایک طویل عرصہ ہم نے غلامی کی زندگی اختیار کیا. اسی لیے لیکن عربوں میں ہم سے زیادہ گرم مزاجی جو تھا وہ عربوں میں تھا. ہم سے زیادہ وہ گرم مزاجی وہ عربوں میں پایا جاتا تھا, اور ان کا کھانا بھی وہی تھا. ہمارے جیسے وہ چاول روٹی ساگ سبزی نہیں کھاتے ہیں, وہ یا تو کھاتے تھے کھجور, یہ صحابہ کی بات کہہ رہا ہوں, یا تو کھاتے تھے دودھ, یا تو کھاتے تھے وہ جو, یعنی تو وہ کھاتے تھے کھجور, دودھ, یا اونٹ کا گوشت یا کھسی کا گوشت, یہ وہ لوگ کھاتے تھے. اب جن کا کھانا ایسا ہو اور وہ گرم موسم میں رہا کرتے تھے, تو بہت گرمی تھی حضرات صحابہ میں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے نرمی سیکھا. نرمی سیکھنے کی چیز ہے. معاشرت زندگی گزارنے کا طور طریقہ ایک سیکھنے کی چیز ہے. تو اس معاشرت کے کیا فضائل ہیں, اور اس معاشرت کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العزت کی مقام تک پہنچاتا ہے, اور اس معاشرت کے برا ہونے کی وجہ سے ہم کہاں ڈھلک کر نیچے آ جاتے ہیں. یہ معاشرت آخر ہم اپنی زندگی میں, کوئی شخص ہمارے قابو میں کیوں نہیں ہے. ہر میاں کی یہی شکایت, بیوی قابو میں نہیں. بیوی کی یہی شکایت, میاں قابو میں نہیں. ماں باپ کی یہی شکایت, بچے قابو میں نہیں. بچے کی یہی شکایت کہ ماں باپ ہماری بات مانتے نہیں ہیں. استاذ کی یہی شکایت کہ ہم شاگرد ہمارے قابو میں نہیں. اور شاگردوں کی یہی شکایت کہ استاد ہماری بات اور ہماری فیلنگز کو وہ نہیں سمجھتے ہیں. یہ جو شکایتوں کا جو پہاڑ کھڑا ہے ہر ایک کے درمیان میں, صرف اور صرف نرمی کے نہ ہونے کی وجہ سے. اگر ان کے اندر نرمی آ جائے تو تمام شکایتیں, کیونکہ گرمی کی وجہ سے دوریاں بڑھتی ہے, اور دوریوں کی وجہ سے بات سمجھنے میں مشکل ہو جاتا ہے. آپ اتنے دور سے مجھے بات کہیں, میں اتنے دور سے آپ سے بات کروں, پتہ نہیں چلے گا آپ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ کی آدھی بات سنوں گا, آدھی بات نہیں سنوں گا آپ کی پھر. لیکن وہی چیز آپ میرے قریب آ جائیں اور پیار سے مجھے ہر بات بولیں, میں بھی آپ کو پیار سے ہر بات بولوں, آپ میری بات سمجھے گی کہ نہیں. آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ خورشید کیسا آدمی ہے, میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کیسے آدمی ہیں. تو یہی بات ہے, نرمی کی وجہ سے قربت ختم ہوتی ہے, اور قربت کی وجہ سے ایک دوسرے کا سمجھنا ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد لڑائیاں, بدگمانیاں اور ایک دوسرے کے تعلق سے برے خیالات جنم لینے شروع ہو جاتے ہیں, اور یہاں سے معاشرت کی زندگی میں فساد شروع ہو جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز اس کے تعلق سے بیان آئندہ ہفتے چلتے رہیں گے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں, ہماری معاشرت کو ہم کیسے صحیح کریں. اللہ ہم سب کو دل کی نرمی کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کے دل کو اللہ اپنی رحمت سے نرم فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.